سلام علیک یا امام زمان، سلام علیک یا امام زمان، سلام علیک الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری بھی مدد کی جائے گی، ویثبت اقدامکم، اور خداوند عالم تمہارے قدموں کو دین پر ثابت بنا دے گا۔ صاحبان ایمان کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کسی بھی مدد اور کسی بھی نصرت کے خواہاں ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ کی مدد کریں۔ اور جب تک میں نے آپ کے سامنے اس سلسلے میں وہ مقدمے کے طور سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس حق کی بنیاد پر خداوند عالم سے کسی لطف یا کسی فضل و کسی کرم کو مانگے، طلب کرے۔ پروردگار عالم اپنے وجود میں ہر اعتبار سے مستقل ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے، اور وہ ہر اعتبار سے قدرت میں، علم میں، قیام میں اور وجود میں ہر اعتبار سے مستقل ہے۔ وہ خلقت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی حق نہیں ہے، تو اگر کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اپنے فضل کی بنیاد پر عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے اگر فضل، تو فضل پروردگار بھی کسی استحقاق کی بنا پر ہو تو کتنا اچھا ہو، کیونکہ اگر کوئی نعمت یا کوئی بھی چیز ملتی ہے بغیر کسی استحقاق کی بنا پر، اس کے چھن جانے کا، سلب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر استحقاق پیدا ہو جائے گا تو پروردگار عالم ہے کہ جو کسی کے اجر کو اور کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس اعتبار سے خدا نے حکم دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد ہوگی اور تمہارے قدم کو دین پر ثابت بنا دیں گے۔ گفتگو کر رہے تھے کہ زمانے غیبت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نصرت اور مدد کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کیسے ہم اہل بیت علیہ السلام کی مدد کریں، کیسے امام زمانہ علیہ السلام کی ہم نصرت کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہے اور یہ اعتراض کریں کہ ہماری نصرت اور ہماری مدد کی انہیں کیا ضرورت ہے۔ فرض کر لیجئے کوئی یہ بات ذہن میں لے کر کے آئے اور اس کے بعد کسی کے سامنے گئے جب نصرت کی گفتگو ہو کہ آخر امام زمانہ علیہ السلام یا معصومین علیہ السلام کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ نہیں کہتے کہ مولا کائنات سب سے بہادر تھے، سب سے شجاع تھے؟ کیا آپ کا یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سورج کو پلٹایا؟ یقیناً صاحب کمال، صاحب فضائل، صاحب قدرت ہیں معصومین علیہ السلام، صاحب معجزات ہیں، صاحب خارق العادہ ہیں۔ خداوند عالم نے ساری قدرت جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ نے انہیں عطا کی ہے، پروردگار عالم نے دیا ہے، ان کو عظمت دی ہے، وسعت دی ہے، سب کچھ طاقت دی ہے، قدرت دی ہے۔ یقیناً تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب انہوں نے قمر کے اور چاند کے دو ٹکڑے کیے، جب انہوں نے سورج کو پلٹایا، جب انہوں نے باب خیبر کو اکھاڑا، جب بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا، تو پھر کیا انہیں ہماری نصرت کی مدد کی ضرورت ہے؟ اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں صرف اسی آیہ کریمہ کا حوالہ دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور ذہن سے یہ بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام یا 14 معصومین علیہ السلام ہماری نصرت کی یقیناً نیاز مند نہیں ہیں، انہیں ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے نصرت کے نیاز مند ہوتے، جیسا کہ اس حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، کوئی ذہن میں لے کے آئے، تو سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد ہوگی۔ تو میں پلٹ کے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خداوند عالم کو اپنے مخلوقات کی نصرت کی مدد کی ضرورت ہے کہ جو اپنے مخلوقات سے اپنی مدد کو طلب کر رہا ہے؟
دنیا کا کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو اس کے مخلوق کی مدد کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ خداوند عالم اپنی نصرت نہیں چاہتا ہے، بلکہ اپنے دین کی نصرت کے ذریعے سے ہم بندوں کا امتحان چاہتا ہے، آزمائش چاہتا ہے، کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں کے ذریعے سے کون عمل میں سب سے آگے نکلتا ہے، کون عمل میں سب سے بہتر نکلتا ہے۔ اور اسی بات کی طرف مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے، اور اسی آیہ کریمہ سے متعلق امام نے فرمایا کہ خداوند عالم کا مخلوق سے نصرت طلب کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو اس کی نصرت کی ضرورت ہے، یا خداوند عالم کمزور ہے یا وہ کمزوری کی بنا پر نہیں، بلکہ وہ امام فرماتے ہیں بلکہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، منزل امتحان میں لے کے آنا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ نصرت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم مدد کریں، اللہ تعالیٰ کو ہماری نصرت کی ضرورت نہیں ہے، اور جس طریقے سے خداوند عالم کو ہماری نصرت کی ضرورت نہیں، اسی طریقے سے جس خدا نے اپنے نمائندوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، معصومین علیہ السلام کو طاقت و قدرت دی ہے، وہ اللہ کے نیاز مند ہیں، مخلوقات کے نیاز مند نہیں ہیں، ان کو ہماری نصرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہمارے ایمان کو آزمایا جاتا ہے کہ کتنے ہم اس منزل میں آگے ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے نصرت کے محتاج ہیں معاذ اللہ، یا ان کو ہمارے مدد کی ضرورت ہے، نہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو کی آزمائش ہوگی کہ واقعی ہم کس منزل پر ہیں، اس لیے کہ ہماری محبت، ہماری مودت، ہماری عقیدت کا اظہار عمل کے ذریعے سے ہوگا، اور جس سے جتنی محبت کرتا ہے اسی اعتبار سے اپنے عمل میں، اپنی زندگی کے امور میں اس محبوب کی چاہت اور اس کی خوشنودی کو مد نظر رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم امام سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمارے کام میں، ہمارے امور میں، ہماری زندگی میں اللہ کی پسند نظر آنی چاہیے، رسول کی پسند نظر آنی چاہیے، امام علیہ السلام جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ چیز نظر آنی چاہیے۔ اور امام کیا چاہتے ہیں؟ امام چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے سے دل سے مل کر کے رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، نصرت کرو، دین کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں۔ اگر تمہارا کوئی بھائی ہے، تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، تمہارا کوئی پڑوسی ہے، تمہارا کوئی واقعی اگر کسی بھی عنوان سے بھائی ہے، تو تم اس کی مدد کرو، نصرت کرو۔ یہ تمام نصرت ہے، مدد ہے، جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی مدد ہوتی ہے اور ہوگی۔ اور اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو امام علیہ السلام کی نصرت کہی جا سکتی وہ یہ کہ ہر مومن کو اور ہر امام علیہ السلام کے چاہنے والے کو زمانے غیبت میں امام علیہ السلام کے ظہور ہو جانے کی صورت میں یہ آرزو رکھنا چاہیے کہ جب امام آئیں گے تو میں ان کی مدد کروں گا۔ یہ خود آرزو کرنا، یہ خود شوق دل میں رکھنا، یہ ارادہ کرنا خود امام علیہ السلام کی نصرت ہے، یہ خود امام کی مدد کرنا ہے، یہ معصومین کی مدد ارادہ کرنا۔ اس لیے کہ انسان اگر اپنے دل میں یہ شوق پیدا کرے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم ان کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں گے، تیار ہوں گے، اور تیار ہیں، اسی وقت سے اگر آمادگی اور تیاری ہوتی ہے تب کسی بھی بڑے کارنامے میں اور بڑے جو ہے وہ کام میں شامل ہونے کے لیے انسان کو پہلے سے مقدمہ کو فراہم کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا گناہوں سے دور ہونا ہے، اچھائیوں کو انجام دینا ہے، ذخیرہ کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے سے، شجاعت کے لحاظ سے، بہادری کے لحاظ سے، زہد و تقوی کے لحاظ سے ان تمام صفات و کمالات کو جمع کرنا ہے، تاکہ امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں تو ہم ان کی نصرت کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اور اس طرح کی آرزو کرنا، اس طرح کی تمنا کرنا خود گویا نصرت ہے، اور ہم کو اس کے اوپر اجر بھی ملنے والا ہے، اس پر ہمیں ثواب بھی ملنے والا ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ
کہ جو ہماری مدد کرے گا، نصرت کرے گا، خداوند عالم کی اس کے اوپر نصرت ہوگی، پھر کوئی کسی طرح کی کوئی اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم کہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب پروردگار عالم تمہاری مدد کرے گا تو ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو فلا غالب لکم، کوئی بھی پھر تمہارے اوپر غلبہ پیدا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ اگر وہ تمہیں ذلیل کر دے تو پھر اس کے بعد کوئی ہے نہیں کہ جو تمہاری مدد کر سکے، نصرت کر سکے۔ بات ہو رہی تھی آرزو کی، تمنا، انسان کو شوق رکھنا چاہیے دل میں کہ پروردگار عالم اس کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائے گا۔ خداوند عالم قرآن کریم میں جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے صاحبان ایمان صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور رابطہ برقرار کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں فرمایا ہے اسبرو کا مطلب یہ ہے جو صاحبان ایمان سے خطاب ہو رہا ہے، اسبرو، صبر کرو۔ امام فرماتے ہیں فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں جو سختیاں پیش آتی ہیں ان سختیوں میں صبر کرو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جو دوسرا صبر ہے، صبر کرنے کے لیے جو تم ایک دوسرے کو تلقین، یعنی اس بات کے لیے کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت آئے، کسی پر کوئی پریشانی آئے تو صبر کرنے کی تلقین کرو۔ یعنی وہاں بلاؤں کے اوپر صبر کرنا، وہاں مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ورابطوا، یعنی تم ائمہ معصومین علیہم السلام سے رابطہ رکھو، معرفت کا رابطہ، نصرت کا رابطہ، واجبات کو ادا کرنے کا رابطہ، ان سے محبت کا رابطہ، اور گناہوں سے دور رہنے کا رابطہ۔ تم اپنے تمام امور میں امام علیہ السلام سے رابطہ رکھو۔ وہ ایک رابطہ یہ کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ان کے ساتھ شامل ہو کر کے، ان کے ساتھ ہو کر کے ہم دین کے قیام میں، احکام کے مضبوط کرنے میں، اس کے استحکام میں شریک ہوں گے، ہدایت کو عام کرنے میں امام علیہ السلام کی نصرت کریں گے۔ یہ دل میں شوق رکھنا، دل میں یہ تمنا رکھنا خود ایک بہترین نصرت ہے جس کے اوپر اجر ہے، وعدہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں روایت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روایت اور بھی دوسری جگہ آئی ہوئی ہے اور دیگر معصومین سے بھی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ کافی میں یہ روایت ہے جو ابو بصیر سے ہے اور امام علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ان العبد المؤمن الفقیر، جب کوئی فقیر بندہ، کوئی فقیر مومن کہتا یا رب پروردگار ذقنی حتی افعل قضاء، پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دے دے، مجھے یہ نعمت دے دے، مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما تاکہ میں یہ کام کروں، یہ کام انجام دوں۔ تو امام فرماتے ہیں فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، جب اس طرح کی آرزو کرتا ہے کہ پروردگار یہ نعمت دے دے، یہ مجھے توفیق عطا کر دے تاکہ میں یہ نیکیاں انجام دوں، تاکہ میں یہ خیر انجام دوں، اگر ایسی کوئی آرزو کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں اگر خداوند عالم کو اس کے دل کا راز معلوم ہو جاتا ہے، معلوم تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ کہ جب خداوند عالم یہ جان لیتا ہے کہ یہ واقعی اپنی آرزو میں سچا ہے اور سچی درخواست کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دے دے تاکہ میں یہ نیک کام کر سکوں، تو اللہ تعالیٰ امام فرماتے ہیں جب خدا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی اپنی نیت میں سچا ہے تو کتب اللہ لہ من الاجر، تو خداوند عالم اس کو وہی اجر دیتا ہے جو اس کو عمل کرنے کے بعد ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی نیک کام کی آرزو کرتے ہیں، کسی نیک عمل کی طرف ہم شوق پیدا کرتے ہیں تو خداوند عالم ہمیں اس نیک عمل کی تمنا اور آرزو پر اجر دے دیتا ہے۔ اس طرح کے
بہت سے جو ہے وہ روایتیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں، بہت سے حقائق ہیں، مفاہیم ہیں کہ جن کی طرف ہمیں اس بات کی جو ہے وہ توفیق پیدا کرنے کے لیے ہدایت کی گئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ واقعی دل میں شوق پیدا کریں۔ اور اسی حوالے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یبن شبیب، اے فرزند شبیب، اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ خداوند عالم تمہیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن لوگوں کو خداوند عالم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کرنے کا شرف عطا کیا ہے اور وہ ثواب، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ یہی جملہ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو ان لوگوں میں سے تو جب بھی تمہیں یاد آ جائے کہو، کیا جملہ؟ وہ یہ کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے پروردگار کاش میں روز عاشور کربلا میں ہوتا اور انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا اور امام وقت کی اس طریقے سے نصرت کرتا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان لوگوں جیسا اجر حاصل کرو تو جب بھی تمہیں یاد آ جائے تو یہ فقرہ ادا کرو، یعنی آرزو کرنے کی بات ہے۔ تو اس طریقے سے بھی ہم امام زمانہ علیہ السلام کو نصرت کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے کہ ہر مومن اپنے دل میں یہ تمنا اور آرزو رکھے اور آمادہ ہو اپنے آپ کو اس منزل کے لیے آگے بڑھائے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، ظہور فرمائیں گے تو ان کے ساتھ مل کر کے ہم جہاد کریں گے، ان کے ساتھ مل کر کے ہم جو ہے وہ دین میں مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ تو اس طریقے سے اس آرزو پر بھی خداوند عالم اجر دے گا، اور یقیناً یہ روایتوں کی روشنی میں واضح اس کو کوئی اشکال و کسی طرح کا اعتراض نہیں پایا جاتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے پروردگار عالم بحق الزہرا بیہا وبعل بنیہا وسر المستودع فیہا، معبود ہمیں زمانہ غیبت میں اپنی طرف سے امام کی نصرت کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم جو بھی نصرت اور جو بھی خدمت کر رہے ہیں اس خدمت کو بھی امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اے اللہ پیش ہونے کی توفیق عطا فرما اور تو شرف قبولیت عطا فرما بحق محمد وآلہ الطاہرین۔